अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है जो इंस्ट्रक्शंस FBI ने दी हैं फाइलिंग ऑफ अपील के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। जब हम ये देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि देर कर दी मेहरबान आते आते। FBI और जो मुनीर नियाजी का शेर है कि मैं अक्सर देर कर देता हूँ, FBI उसकी जिंदा मिसाल है, क्योंकि ये जो इस वक्त इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं ये सुपीरियर कोर्ट के कहने पे दी जा रही हैं। लेकिन अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि FBI हर दूसरे केस में अपील फाइल करता है। FBI ने हर दूसरे केसेस में अपीलेट फोरम्स पे अपने केसेस फाइल किए हैं जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, वहां से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा सफर जो है वो है टैक्स फाइलर। इसकी इस पूरी जो प्रोसेस है इसमें सबसे ज्यादा सफर करता है टैक्स फाइलर। वो सबसे ज्यादा परेशान रहता है, वो सोचता है कि मैं टैक्स निजाम में क्यों आया हूँ, क्योंकि FBI अगर कोई पॉइंट डिसाइड भी हो जाता है तो उस पॉइंट पे दोबारा से अपील करते हैं, फिर ट्राइब्यूनल जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और ये एक्सरसाइज को खत्म करने को तैयार नहीं होते। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस सस्टेन करे, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता टैक्स फाइलर जो है ओवर बर्डन हो गया, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये बात सोचने की है, और शायद अब FBI को ये बात समझ में आ गई है कि वो जो एक्सरसाइज की जा रही थी वो जो है वो फुटाइल एक्सरसाइज थी। और सबसे ज्यादा जो देखने की बात है वो ये है कि जो असेसमेंट हैं वो कैसे हो रहे हैं, फेयरनेस के साथ हो रहे हैं, इन अकॉर्डेंस विद लॉ हो रहे हैं। क्योंकि असेसमेंट अगर अच्छा होगा तो वो टेस्ट ऑफ अपील मीट करेगा, वरना वो टेस्ट ऑफ अपील मीट नहीं करेगा। तो अगर असेसमेंट पे काम किया जाए, वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, वो असेसमेंट होने से पहले जो है FBI इन हाउस जो है उसको इवैल्यूएट करे, तो वो जो असेसमेंट है वो अपीलेट फोरम पे भी सस्टेन करेंगे, वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी सस्टेन करेंगे। तो अभी समझना FBI को है कि वो उन्होंने आगे कैसे लेके जाना है। और टैक्स फाइलर को फैसिलिटेट करने की जब हम बात करते हैं तो हम बात इसलिए करते हैं कि वो बेजा नोटिस से तंग हैं, और ये बेजा नोटिस जो है उनको इस बात का एहसास दिलाता है कि वो टैक्स निज़ाम में क्यों आए हैं। तो ये चीज़ FBI को सोचनी है, समझनी है, क्योंकि ये ऐसी एक्सरसाइज है जो FBI कंट्रोल भी कर सकता है, कंटेन भी कर सकता है, और इसको कॉन्शियसली अप्लाई भी कर सकता है। ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो FBI ने कंडीशन लगाई हैं फाइलिंग ऑफ अपील से, उसकी वजूहात क्या हैं, उसमें FBI ने क्या खोया है और क्या पाया है। क्योंकि इस तरह की अपीलें जो हैं करके FBI ने टैक्स पेयर का ट्रस्ट जो है ना वो खोया है। और ये बात बड़ी देर में समझ में आई उनको, और ऑल्दो खुद नहीं समझ में आई, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक हियरिंग में उनको जब स्नप किया गया कि आपको ये पता है कि ये इश्यू डिसाइड हो गया है, तो फिर आपने क्यों अपील फाइल की है। तो उसके बाद से उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन थी उसके बाद शायद FBI ने अपने इस स्टांस को रिविजिट किया, और उसको जो है फिर उन्होंने कंडीशन लगाई कि हर केस में अपील नहीं फाइल की। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद फारूकी साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, फॉर्मर FBI लॉयर भी हैं, और FBI को बड़े अरसे तक रिप्रेजेंट करते रहे। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। सलाम काशिफ साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा जावेद साहब, ये जो हमने आज का मौजू है, ये जो FBI ने कंडीशन लगाई है अपील फाइल करने के हवाले से, आप इसको कैसे देखते हैं? और ये पहले जो अपील फाइल करने का रुझान था इसमें आपको क्या नजर आता था, और क्या ये आपकी बात सुनते थे या समझते थे, या अपील फॉर द सेक ऑफ अपील फाइल की जाती थी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मददू किया इस प्रोग्राम में, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक्चुअली आपको मालूम है कि मैं तकरीबन 25 साल तक FBI का लीगल एडवाइजर रहा हूं, और हाई कोर्ट में काफी इनके मैंने केसेस वगैरह चलाए हैं। होता ये था कि इसमें तकरीबन आप समझे काशिफ साहब 70% जो अपीलें होती थी ना उसमें वही कोई जान नहीं होती थी। अच्छा। तो उसमें हम लोग को फेस करना बड़ा मुश्किल होता था। जज साहिबान बोलते भी रहते थे कि आप ये केस लेके आए, इसमें तो कोई जान नहीं है, तो क्या लॉ पॉइंट आपके पास? तो हम उनको ये तो नहीं बता सकते थे कि ये इसमें FBI की पॉलिसी होती थी कि आपको तकरीबन जो है 90% केसेस के अंदर अपील फाइल करनी है। होता ये था कि हम लोग इनको एडवाइस देते थे, जैसे जजमेंट आया हाई कोर्ट का, हम इनको एडवाइस देते थे कि आपने इस केस में अपील फाइल करनी है या इस केस में अपील फाइल नहीं करनी। तो वहां से जवाब आता था कि नहीं, आप अपील इसकी तैयार करके फाइल कराएं सुप्रीम कोर्ट में,
تو میں اس کو ان کو بتاتا تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے آپ کا جو ہے نا کیس یہ ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی جان نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں ہماری پالیسی ہے، ہمیں جانا ہے. تو کیونکہ ریونیو اسٹک ہے، میں نے کہا چلیں. اس طرح یہ لوگ کام کرتے تھے. اب یہ جو اس وقت جو انسٹرکشن آئی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایس بی آر کے لیے بہت فائدہ مند اس لیے ہے کہ یہ ایک ایکسرسائز میں یہ لوگ انوالو رہتے تھے جس کا کوئی میٹیریل ریزلٹ نہیں تھا. یا تو یہ کہ آپ کی کیسز اتنے اسٹرانگ بنے ہوئے ہوں، آپ کو پتا ہو کہ اگر یہ لیٹیگیشن ہو کے سپریم کورٹ تک فیصلہ جانا ہے اور یہ آپ کے حق میں آ جائے گا فیصلہ، پھر تو ایس بی آئی کو چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لیٹیگیشن میں انوالو رہیں. لیکن بہت سے کیسز ایسے ہیں جو کہ ہائی کورٹ میں جا کے ناک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے ان کو برقرار رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ لا پوائنٹ کے اوپر اسٹرانگ ججمنٹ دی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ کہ ان کی جو ٹائم ان کا سیو ہوگا، جو بہت سارا اسٹاف جو ہے ان کا ان معاملوں میں لگا رہتا ہے کہ اپیل فائل کرائیں، اور پھر وکیلوں کی اخراجات ہوتے ہیں، فیسیں ہوتی ہیں، وہ حیثیت فری ہو جائیں گے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو جب بھی ہم بات کریں تو جب بھی ایک کوئی لوگ کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپیلٹ لیول پہ بہت بڑی ڈیمانڈ جو ہے اسٹک ہے، بڑا اسٹے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈیمانڈ کا جو یہ کوانٹم بتایا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ ڈیمانڈ ایکچوئل ہوتی ہے یا کوئی ڈیمانڈ کا مطلب آرڈرز بھی آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ بڑے ہوا میں پاس کیے جاتے ہیں، تو کوئی ان کو آئیڈیا ہے کہ کس انڈسپیوٹڈ ڈیمانڈ کیا ہے اور ڈسپیوٹڈ ڈیمانڈ کیا ہے؟ کوئی ایکسرسائز ہوتی ہے ایف بی آر لیول پہ؟ دیکھیے اس میں ایکسرسائز بالکل ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیسز اس میں لسٹ بنتی ہے، جو کیسز ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہوتے ہیں، جو کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہوتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ ریونیو انوالومنٹ لکھتے ہیں. لیکن وہ ریونیو انوالومنٹ جو ہے، جو ڈسپیوٹڈ ہے ریونیو، اس کو ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ریکوریبل ہے، ہمارا اتنا ریونیو پھنسا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو تو نہیں چیک کرتے کہ کون سے کیسز آپ کے اسٹرانگ ہیں، کون سے کیسز آپ کے ویک ہیں. جو آپ کو پتا ہے کہ کیسز ہیں کہ مور دین 60% آپ کو ریزلٹ جو ہے آپ کو مل جائے گا سپریم کورٹ سے، تو اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے ریکوریبل ڈیوز ہیں، ڈیمانڈ ہے، مل جائے گی. لیکن ان کو ڈپارٹمنٹ کو خود معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے کیسز ہیں وہ آگے جا کے ختم ہو جائیں گے، سپریم کورٹ اس میں فیصلہ نہیں دے گی ان کے فیور میں. اس کو بھی وہ ڈیمانڈ میں کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ ڈسپیوٹڈ ہے اور ہماری ریکوریبل ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہوتی ہے ایف بی آر کی، ہمیشہ سے کہ پریشر ہوتا ہے کمشنر کے اوپر کہ آپ نے اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے، ریکوری ٹارگیٹ دیتے ہیں. لیکن سر اس سے اپیلٹ فورم پہ بھی تو ایک پریشر آتا ہے، جب اگر ڈیمانڈ یہ صحیح نہیں ہے تو اپیلٹ فورم پہ بھی تو پریشر آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ جو ہیں ان کے ان فورم پہ اسٹک پڑی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ پریشر پبلکلی اگر کوئی چیز ٹی وی میں آ رہی ہے، اخباروں میں آ رہی ہے، تو نیچرلی جس صاحبان بھی اخبار کو پڑھتے ہی ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، وہاں پہ فگر چل رہی ہوتی ہے کہ اتنے مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں کورٹوں میں اور اس کی وجہ سے یہ ڈیمانڈ جو ہے اسٹک ہوئی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے ایک انسان ہے وہ سوچتا ہے کہ بھئی واقعی یہ تو اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں. تو جج بعض دفعہ ایف بی آئی والوں سے کہتے بھی ہیں بھئی آپ کی اگر ڈیمانڈز ہیں تو آپ کیسز کو صحیح طریقے سے آپ چلا کے ان کو ختم کرائیں. تو یہ انگزائٹی تو ہوتی ہے، لیکن ایکچوئل جو پورٹرے کیا جاتا ہے نا وہ ایکچوئل غلط ہوتا ہے. اتنا ڈیمانڈ ہوتی نہیں ہے ایکچوئل. میں ایکچوئل کا ورڈ اس سے استعمال کر لوں کہ بہت سی فکٹیشیس ڈیمانڈز کریٹ کی جاتی ہیں نیچے لیول سے اپنے ٹارگیٹ کو شو کرنے کے لیے کہ ہم اتنا ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے سارا جو ہے نا یہ پائل اپ ہو جاتا ہے معاملہ. اچھا جی آپ بالکل آپ نے صحیح بات کی، لیکن آپ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اوور دا پیریڈ جو ہے اسسمنٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے یا اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ بھی کافی خراب ہو گئی ہے. اس کے اندر کوئی سبسٹینس نہیں ہوتا، چیزیں مطلب لا کے مطابق نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بات صحیح ہے کسی حد تک؟ نہیں کسی حد تک یہ صحیح، آپ بھی فیس کرتے رہے، میں بھی دیکھتا رہا ہوں. یہ ایکچولی یہ بجٹ ٹارگیٹس کو کمپلیٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو یہ نیا ٹیکس پیئر کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، وہ بڑا مشکل ہے، وہ یہ لوگ کرتے نہیں ہیں، کر نہیں پاتے. تو یہ طریقہ ان کے پاس چاہیے جو ٹیکس پیئر ہے آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے اسی سے آپ جو ہے نا دوبارہ کسی ان کی ری اوپن کر کے اس سے ڈیمانڈ کریٹ کر کے اس کو آپ جو ہے ریکوری اسٹارٹ کریں. تو وہ کیا کرتے ہیں ریکوری، آپ بہت سے کیسز میں انٹرپریٹیشن کا لا کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ جی اس میں انٹرپریٹیشن میرے حساب سے یہ ہے، حالانکہ وہ بن نہیں رہی ہوتی، لیکن وہ اپنا فیس سیونگ کے لیے کہتے ہیں یہ ہے انٹرپریٹیشن. اب ایک آرڈر جو پاس ہو جاتا ہے ٹیکس پیئر کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ اس کی اپیل فائل کر کے اس کے خلاف اسٹے لے. تو اس طریقے سے بہت سے کیسز ہوتے ہیں. بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس صحیح طرح سے یہ دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو ٹارگیٹ اچیو کرنا ہوتا ہے، جلدی میں ہوتے ہیں، ہیڈ آف
बेसिस के ऊपर काम हो रहा होता है. आपको पता है ज्यादातर डेडलाइन के ऊपर नोटिस आते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं कि ये टाइम बाउंड हो रहा है, 1 महीने के अंदर आप मुझे नोटिस दिया है. लेकिन हाई कोर्ट भी उसमें देखता है कि ठीक है अगर ये ज्यूरिसडिक्शन है इनको तो ये कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं विदाउट ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, उनका तैयार ही नहीं होता नोटिस इश्यू करने का. बहुत से केसेस ऐसे आते हैं और वो नॉकडाउन हो जाते हैं आके कोर्ट्स में. फिर वो सुप्रीम कोर्ट अपील कर देते हैं उसकी. सुप्रीम कोर्ट फिर ये कहते हैं कि जब इसमें आपका केस ही गलत था तो आप क्यों आए सुप्रीम कोर्ट. तो आपको शुरू में फैसला ले लेना चाहिए था कि हमने इसमें चैलेंज नहीं करना है. ठीक है. आज ये नए ऑर्डिनेंस में 124A है, एक है जो कहता है कि कोई मॉडिफाइड हो जाए असेसमेंट तो वो बाइंडिंग है अगर अपीलेट कोर्ट ने कुछ कहा है तो ये इसके बावजूद भी सेपरेट एवरी ईयर सेपरेट ईयर के टैक्स ईयर करते हुए वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं. तो इनको किसी स्टेज पे कोई मतलब कभी आपने एडवाइस किया हो कि ये चीज ना करें या ये चीज जो है आपके लिए लॉन्ग रन में काउंटर प्रोडक्टिव होगी? जी काशी साहब, ये बिल्कुल इनको एडवाइस किया जाता है कि जब ये कमिश्नर अपील्स जो सीनियर कमिश्नर होता है उसको कोई ऑर्डर आ जाता है सेम पॉइंट के ऊपर या एपीलेट ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर आ जाता है सेम पॉइंट के ऊपर, तो उनको एडवाइस की जाती है कि ये आपके ऊपर बाइंडिंग है, इसको आप मजीद एजिटेट ना करें. लेकिन उनके पास वही होता है, प्रेशर्स होते हैं, उनको एजिटेट करना होता है तो वो कर जाते हैं. वो बहुत से पॉइंट्स होते हैं कि वो इनको नजर आ रहा होता है कि लॉ पॉइंट इनके फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्डर पास करते हैं. फॉर सेक ऑफ पासिंग द ऑर्डर पास करने होते हैं. तो ज्यादातर इस किस्म के होते हैं. अगर ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी कर लें और ये इस किस्म के ऑर्डर्स पास ना करें तो बाकी टैक्स पेयर जो है उनको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो आ जाएंगे इनके पास. उसी से घबराते हैं. जो टैक्स पेयर आ रहा है ऑलरेडी वो तो ये कहता फिरता है कि मैं तो फंस गया, टैक्स दे के फंस गया. ये आम रुझान है लोगों में, कहते हैं मैं टैक्स दूंगा मैं फंस जाऊंगा, इसलिए बच सकता हूँ, बच जाऊँ. अच्छा, आप क्या समझते हैं, जो 25 साल का आपका तजुर्बा रहा है बिहार के साथ उनको रिप्रेजेंट करने, तो किस तरह की कंडीशन लानी चाहिए ताकि अच्छी अपीलें फाइल हों जिनमें कोई सब्सटेंस हो, जिसमें कोई लॉ पॉइंट हो, और जो ऐसी फॉर द सेक ऑफ फाइलिंग होती है और जो टेस्ट ऑफ अपील भी मीट नहीं कर पाती वो जो है वो कोर्ट में जाने से, अपीलेट फोरम पे जाने से वो रुक जाएं. तो आपके ख्याल में क्या कंडीशन या क्या एसओपी होना चाहिए कि उसको रन थ्रू करने के बाद फिर अपील फाइल करने का वो डिसाइड किया जाए? देखिए, ये मुझे जो फील हुआ हमेशा से, जो इनका लॉ सेक्शन कह लें या लॉ डिपार्टमेंट कह लें, ये हमेशा से नेग्लेक्टेड है. इसमें जो भी ऑफिसर्स आते हैं वो समझते हैं कि हमें जो है ना सजा के तौर पे यहाँ भेज दिया गया है, तो वो काम सही नहीं कर पाते. उनकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लॉ की फील्ड एक अलग चीज होती है. तो उसमें उनको केसेस जो है ना वो इस तरह के बनाने चाहिए कि जिसमें एविडेंस आ रहा है, उनको पता है कि ये टैक्स पेयर जो गलती कर रहा है, तो उसको उनको ऐसे ऑर्डर्स पास करने चाहिए. वो ऑर्डर्स तो आते ही हैं कोर्टों में, वो तो साइड पे हो जाते हैं. और इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं जो कि जिसमें कोई जान ही नहीं होती और उनका कोई लॉ पॉइंट स्ट्रांग नहीं होता. तो इसमें ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जो स्टाफ तैयार करता है उसको लीगल बैकग्राउंड इतना नहीं होता उसके पास. यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल से जो अपीलें आती थी, हाई कोर्ट में जो रेफरेंसेस आते थे, उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर आते हैं. क्वेश्चन ऑफ लॉ भी सही तरह ड्राफ्ट नहीं होते थे. हम लोग को तो डेली ये फेस करना होता था कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है सही नहीं ड्राफ्ट हुआ, सही ड्राफ्ट करें. तो हम लोग वकील खुद कर लिया करते थे. तो मैं खुद पहले से तैयार कर लिया. आप ये कह रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए लीगल डिपार्टमेंट जो भी केसेस फाइल करता है या अप्रूव करता है जो. जी हाँ, जैसे इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी रेवेन्यू साइड पे स्ट्रांग होती है, वहाँ यही बात है, इनको बड़े ट्रेंड होते हैं ऑफिसर्स. लेकिन लीगल साइड पे इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग सही नहीं है. आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि इस साइड को उनको फोकस करना चाहिए. क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये पैसे जाया हो रहे हैं. ये पैसे उनके जाया नहीं हो रहे होते हैं क्योंकि इसमें अगर ये 100 केसेज हैं, 100 केसेज में वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि 50% हमारे स्ट्रांग है, तो सही तरीके से अगर ये उसके ऊपर फोकस करेंगे, एनर्जी अगर अपनी लगाएंगे तो अल्टीमेटली इनके फेवर में जाएगा. 100 केसेस वो लेके आ जाते हैं, 50 इनके बोगस होते हैं, उसके ऊपर ये अपनी एनर्जी जाया कर रहे होते हैं. फिर इनका अपना इंटरेस्ट लूज होता है क्योंकि जब ये केसेस आते हैं कोर्टों में तो स्टाफ जो होता है, ऑफिसर होते हैं, कहते हैं हमें रिलीफ ही नहीं मिलता कोर्टों में. उसकी वजह यही होती है कि आपने केस ही सही नहीं बनाया होता. ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब. हमारे साथ फारूकी साहब और बड़े वाज़ेह अंदाज में बता रहे थे कि जी कैपेसिटी की बड़ा फुकदान है. वहाँ पे जो लीगल विंग है उसमें कैपेसिटी की बहुत रिक्वायरमेंट है. जो लोग वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए. और क्योंकि हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाते हैं तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है एक सिग्निफिकेंट चीज़ है. उसमें आपको लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आपको कैसे ड्राफ्ट करना है क्वेश्चन लॉ, ये भी बड़ा अहम है. और उसके साथ वो भी कह रहे थे कि अभी तक एफबीआई का रुझान अपील फॉर द सेक ऑफ अपील है, जो कि इस मेखाना कंडीशन के बाद जो है वो कम होगा. और आई होप कि जो ये कम हो ताकि एक्चुअल जो सब्सटेंस है जिस अपील में, जहाँ पे लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है, वही
کورٹ میں جائیں اور اپیلیٹ فورم میں جائیں. ہم یہاں بریک لینا، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے دوسرے مہمان سے بات کریں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ڈپارٹمنٹل لائر تھے، 25 سال انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کیا ہے. جاوید فاروقی صاحب سے بڑے واضح انداز میں بتا رہے تھے کیا فقدان ہے، کیا ضرورت ہے، اور کیوں ایف بی آر جو ہے اس فرٹائل ایکسرسائز میں جاتا ہے. ان کو بھی اندازہ نہیں ہے. ڈیمانڈز بھی ان کے خیال میں جو پورٹرے کی جاتی ہیں، جو بتائی جاتی ہیں، وہ ایکچوئل نہیں ہوتی. اور انہوں نے باہر آ کر ایکچوئل اس لیے کہ یہ ڈیمانڈ ایکچوئل نہیں ہوتی. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، تھریش آؤٹ کرتے ہیں، تو نمبرز جو ہیں وہ نہیں ہوتے جو کہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں جوائن کیا حسان نعیم صاحب نے جو ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت دیا. حسان، ہم بات کر رہے ہیں جو ایف بی آر نے اس وقت کنڈیشنز لگائی ہیں فائلنگ آف اپیل پہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ ہم بہت دنوں سے ہم بات بھی کرتے تھے کہ اپیلیں فار دا سیک آف اپیلیں فائل کی جاتی ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا مثبت نتائج نکلیں گے؟ لیکن میں اس کو کہوں گا دیر آئے درست آئے. صحیح ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً کئی برسوں سے کہ اپیلز ایشوز، ایون وہ ایشوز جو ورتھ نہیں ہیں ٹیک اپ کرنے کے اپیلز میں، جو ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، ان پہ یہ فردر اپیل فائل کرتے ہیں. اور اس کا وجہ صرف یہ تھی کہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا کہ ایک آرڈر جو ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہوا ہے، اگر اس میں میرٹس بھی نہیں ہیں تو کون ڈیسیشن لے کہ یہ سب اس آرڈر پہ اپیل نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے. آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں. صرف چند ہم نے افسران ایسے دیکھے جو ڈیسیشن یہ لیا کرتے تھے آفٹر سم تھاٹ فل پروسیس. ادروائز تو روٹین میں جو آرڈر آتا ہے اس کے اوپر وہ سیکنڈ اپیل فائل کرنا یا ہائی کورٹ جانا یا سپریم کورٹ جانا فار دیٹ میٹر اپنا حق سمجھتے ہیں وداؤٹ اینالائزنگ کہ اس کی وجہ سے کتنی کاسٹ اور ٹائم اپنا آپ ضائع کر رہے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں ہم بھی اس پروفیشن سے کافی عرصے سے منسلک، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایف بی آر کا کوئی ہوم ورک ہوتا ہے؟ اگر ان کے گراؤنڈز دیکھے جائیں، ان کی ریفرنس کے کوشچن آف لا دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کوئی ہوم ورک کیا گیا ہے؟ بس فائلنگ انہوں نے کر دی ہے کہ بھائی ٹائم لمیٹیشن نہیں بارڈ ہو، باقی ان کو بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اپیل سٹینڈ کرتی ہے، لا پوائنٹ وہاں پہ کوئی ڈیولپ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس طرح کی کوئی ایکسرسائز ہوتی نہیں ہے وہاں. دیکھیں، اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اسسمنٹ کوئی صاحب کرتے ہیں، اس کے بعد جب فیصلہ آتا ہے اس اسسمنٹ کا اپیل کے بعد تو پھر کوئی دوسرے صاحب اس کے اوپر اپیل فائل کرتے ہیں. تو ان کا تو بیک گراؤنڈ بھی ان کو نہیں پتا. وہ تو صرف ایشو دیکھتے ہیں کہ اگینسٹ ڈیسائیڈ ہوا ہے، اب چاہے اس نقطے کی قانونی حیثیت کیا ہے وہ بغیر دیکھے اور بغیر سمجھے لٹرلی بغیر اینالائز کی اپیل فائل کرتے ہیں. وہ اپیل فار دا سیک آف فائلنگ اپیل فائل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کنسرن نہیں ہوتا. اچھا، آپ اوور دا پیریڈ میں نے بھی محسوس کیا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، اسسمنٹ کا جو معیار ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ کو مطلب آپ جو اسسمنٹ آرڈرز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کافی جو ہے وہ قانون کے قریب نہیں ہوتا، فیئرنیس نہیں ہوتی ہے اس میں، اور سبسٹینس نظر نہیں آتا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ سر، میری نظر میں دو وجہ نظر آتی ہیں اس کی. ایک تو جو ٹارگیٹس اسائن کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے آرڈر اس قسم کے پاس کرتے ہیں وہ لوگ. نمبر دو، یہ بھی ریسنٹ آپ نے چینج دیکھا، 2 سال ہو گئے اس بات کو کہ آپ نے آڈٹ کا فنکشن اور انفورسمنٹ کا فنکشن سیپریٹ کر دیا. اب آڈٹ والے کا جو افسر ہے اس کا کام اسسمنٹ کرنا اور آرڈر پاس کرنا ہے، ڈیمانڈ کی ریکوری اس کا درد سر نہیں ہے. تو دیکھیں، وہ تو آرڈر پاس کر کے ایک طریقے سے وہ پاس آن کر دیتا ہے انفورسمنٹ کو کہ انفورسمنٹ والا بھگتے گا اس کی ریکوری جو بھی ہونی ہے. تو جب وہ اس کے ریزلٹ سے اس کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے تو وہ کوالٹی پہ کیوں توجہ دے گا اس کی؟ وہ صحیح ہے. اگر نمبر ایک آپ ٹارگیٹس کا سلسلہ صحیح کر دیجئے. یہ جو فریولس ٹارگیٹس میں کہوں گا جو سم ہاؤ پورے بھی ہو جاتے ہیں جو دیے جاتے ہیں، اس کا موسٹلی اس کی ریزن جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو ان کے پاس آ جاتا ہے. اس کے بعد اس قسم کے آرڈر پاس ہوتے ہیں اور پھر وہی نتیجہ ہے کہ آپ ٹیکس پیئر جو ہے اس کا وہ وقت جو بزنس کو بڑھانے میں یا بزنس کو سپورٹ کرنے میں اس کو لگانا چاہیے، وہ ان چیزوں میں، وہ لیٹیگیشن میں پلر ٹو پوسٹ جا رہا ہوتا ہے کہ جناب میری یہ مصیبت اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بہت بڑھ جاتی ہے. لیکن سرٹنلی اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ بیٹھا ہوا اپنے اسسمنٹ وکیلوں کو دیکھتا رہے گا یا اپنے اسسمنٹ ٹیکس آفس کے نوٹس بھگتتا رہے گا. وہ تو جناب بزنس کرے گا. آپ کے لیے تو وہ کسٹمر ہے ایف بی آر کے لیے، تو آپ اس کے ساتھ جتنا وہ فلرش کرے گا آپ کو ٹیکس اس سے زیادہ ملے گا. اس سے اکنامک ایکٹیویٹی کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نا ٹیکس. تو اگر اکنامک ایکٹیویٹی جتنی بڑھے گی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ٹیکس میں آپ کو ایکسٹیکر میں زیادہ آئے گا. بالکل صحیح کا 2 وے پروسیس ہے نا. آپ اس کو بزنس کرنے دیں،
آپ کا وہ پارٹنر ان بزنس ہے, آپ کو وہ بینیفٹ دے گا اپنی بزنس سے وہ. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں ٹریننگ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آرڈرز جو ہو رہے ہیں وٹ ایور آرڈرز, ان کا سر کوالٹی کیا رہی ہے ان کی, کس قسم کے آپ ایڈیشنز کیے جاتے ہیں. اب میں اس کو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ وہ کلیم یا وہ ایکسپینس جو کلیم بھی نہیں کیا وہ ڈسلاو کر دیا جاتا ہے. تو اگر کوالٹی یہ رہ جائے گی تو پھر آپ اپیل میں FBR کیسے توقع کرتا ہے کہ وہ اپیل میں سکسیڈ کرے گا, اور پھر اس کے بعد آپ سیکنڈ اپیل اور ہائی کورٹ. 2002 کا جو آرڈیننس ایک کا جو آرڈیننس آیا اس 2002 سے امپلیمنٹ ہوا, تو اس میں تو یہ تھا کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ ماڈرن یا ڈیولپ ٹیکس اکانومی کے طور پہ لائی گئی تھی. اب جیسے 124A تھا جہاں پہ کہا گیا وہ ایک دفعہ کوئی ایشو ڈیسائیڈ ہو گیا تو بائنڈنگ ہے. اب وہ اس کو بھی کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا, نہ کوئی اس پہ اگر آپ ہائی لائٹ بھی کریں تو نو بڈی وانٹ ٹو لسن دیٹ, کوئی ہیٹ دینے کو تیار نہیں ہے اس کو. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ تو اس کو بھی وہ ریفیوٹ کرتے ہیں. 124 سے آپ ریلائی کریں گے کہ میرے اپنے کیس میں the issue has been decided by the tribunal اور by the high court, تو ان کا آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جی اس کے ہم آگے اپیل میں گئے ہوئے ہیں. لا یہ نہیں ہے, اگر ڈیسائیڈ ہو گیا یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ ڈیسیژن, آپ فردر ایکشن نہیں لے سکتے نیکسٹ ایئر میں اس کے اوپر. تو وہ تو قانون لکھا ہوا بڑا اچھا ہے, لیکن امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے اس کا ایشو ہے سارا کا سارا. اچھا, اور یہ جو پروونشل اتھارٹیز یا ریونیو اتھارٹیز, انہوں نے بھی میرے خیال میں کوئی لیسن لرن نہیں کیا ہے FBR سے, وہاں بھی یہی اپیل کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ سر بات دیکھیے, وہاں بیسک فقدان جو ہے وہ ٹریننگ کا ہے. FBR کو آپ جیسے بھی کہیے ایک بارل سسٹم ان کے یہاں ان پلیس ہے, ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ان کے پاس. سر وہ کھیل کے عادی ہو گئے نا, 75 سال سے کھیل رہے ہیں تو یہ وجہ بھی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ بھی ہے. لیکن دیکھیں نا نئے بھی جب افسران آتے ہیں انڈکٹ ہوتے ہیں وہاں پر, تو بہرحال ایک پروسیس کے بعد وہ آتے ہیں. وہ اب ہم پروونشل اتھارٹیز میں دیکھتے ہیں اوپر افسران لیول پہ تو وہ شاید بورو بھی کر لیتے ہیں, FBR سے ڈیپوٹیشن پہ چلے جاتے ہیں, لیکن نیچے تو بالکل فریشلی کوالیفائڈ لوگ لیتے ہیں نا, تو ان کو تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. وہ قانون دیکھتے ہیں اس نظر سے جیسے ایک SHO اپنے تھانے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس اتنی پاورز ہیں, میں کیا کیا نہیں کر سکتا. تو آپ اگر ٹون دیکھیں پروفیشنل اتھارٹیز کے نوٹس کی, انفارچونیٹلی وہ نوٹس تو فراڈ سے شروع ہوتے ہیں کہ آپ نے فراڈ کیا ہے. تو یہ بیسیکلی ٹریننگ کا ایشو ہے. وہ ٹریننگ نہیں آپ دیں گے, وہاں ڈیولپ نہیں کریں گے, تو اس سے برا حال ہم دیکھیں گے اور کیا ہوگا پھر. نہیں, مطلب ہم سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی, مطلب ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں یہی کہ ہم انفورسمنٹ کریں تو ایسا کریں کہ اس میں بگاڑ ہی آئے. مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ پاور شو کا شوق ہے, وہ قانون دیکھ کے کہ پاور شو ہمیں جو پروویژن نظر آتی ہے جو ہمیں پاور دیتی ہے اس کو وہ اپلائی کرنے کے بس ان کو شوق ہے. اس کو ریپرکیشنز کا آپ کبھی بھی اسسمنٹ نہیں کرتے کہ ریپرکیشنز کیا ہیں اس کے, آپ گین کیا کر رہے ہیں اس سے. لٹیگیشن بڑھنے کی وجہ ہی ہے سب سے بڑی, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہوئی ہے, یہ ہم نے بھی اور آپ نے بھی آبزرو کیا کہ سپریم کورٹ میں 2-3 ہیئرنگز ہوئی ہیں, اس کے بعد سے یہ FBR نے شاید ٹرن اراؤنڈ کیا اور انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ یہ ہم جو ہے وہاں پہ اپنی سگی کرانے کے بجائے یہاں کچھ انسٹرکشن فالو کریں گراؤنڈ پہ, تاکہ اپیلیں بیجا اپیلیں فائل نہیں ہو. تو یہ اس کی وجہ ہے یا FBR کچھ اپنا کچھ سیدھا قبلہ سیدھا کرنا چاہ رہا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریسنٹ کچھ فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے جہاں انہوں نے پینلائز کیا ہے FBR کو, پینلٹیز لگائی ہیں کہ آپ یہ فریولس اپیل کیوں فائل کر کے سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو یہ صرف اس کا نتیجہ ہے. یہ بال جو ہیں وہ دھوپ میں ہی سفید ہو رہے ہیں, وہ کسی اور وجہ سفید نہیں ہو رہے ان لوگوں کے بال دھوپ میں. صحیح ہے. تو یہ مطلب یہ اسی وجہ سے, یہ مطلب وہی جو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, خود سے کچھ ڈیوائس نہیں کرنا, کچھ چیزیں کوئی ایوالو نہیں کرنا, بلکہ کہیں نہ کہیں سے یا تو ڈونر ایجنسیز کوئی انسٹرکشن دیتی ہیں یا کورٹ جو ہے ان کو جب ان کی سبگی کرتا ہے تو وہ اس چیز کی طرف جاتے ہیں. وہ بھی ہم دیکھ لیں گے امپلیمنٹ کیسی ہوتی ہیں انسٹرکشنز. یہ آئندہ سال 1.5 سال میں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو کس قسم کی اپیلیں فائل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو آپ نے بھی یہ زیادہ پروسیس جو ٹریبونل کی اپیلیں ہیں, ہائی کورٹ میں بھی ریفرنسز ہیں, یہ ہم آپ سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جاوید فاروقی صاحب سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لیگل ونگ میں کیپیسٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب آرڈر کوئی ایک آدمی کرے گا اور اپیل دوسرے آدمی فائل کرے گا جس کو بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا, نہ وہ پڑھنا چاہتا ہے کہ وہ آرڈر پڑھے, پروسیڈنگ کیا چلی, اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا کرنا ہے, تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے میں ایگری کروں گا, کیپیسٹی کا بالکل سیریس ایشو ہے. کیپیسٹی کا بہت سیریس ایشو ہے, بالکل سیریس ایشو ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے حسان نعیم صاحب. حسان نعیم صاحب جو ہے میں بڑے واضح انداز میں کیا ایشو ہے, انہوں نے بھی اس بات سے ایگری کیا کہ کیپیسٹی کا بہت سیریس ایشو ہے, اور وہ یہ اس چیز کو FBR کو دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ FBR نے اپنے طور پہ یہ چیز نہیں کی ہے, یہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن تھی جس پہ انہوں نے اب کنسیڈر کیا, اس کو ان کو کہا گیا ہے کہ یہ کنسیڈر کریں, اور اسی لیے جو ہے یہ کنڈیشنز لائی گئی ہیں
کہ اپیلیں فار دا سیک آف اپیلیں نہیں فائل کیجیے. لیکن اگر ہم لانگ رن میں دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے. یہ وہ قدم ہے جو کہ بہت دنوں سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے.